قادر کی برین سرجری تو کامیاب ہو جاتی ہے، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ ہوش میں آئے گا یا کوما میں نہ چلا جائے۔ ڈاکٹر زہرا قادر کے ماں باپ سے کہتی ہیں کہ آپ لوگ اتنی دیر گھر چلے جائیں، اتنی دیر سے آپ لوگ انتظار کر رہے ہیں، اور حرم سے بھی کہتی ہیں کہ تم بھی بیٹا گھر جا کے تھوڑی دیر ریسٹ کراؤ، قادر کو ہوش آنے میں ابھی بہت وقت لگے گا۔ لیکن حرم تو ہاسپٹل سے جانے سے انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہکشاں بیگم اور قاسم انکل سے کہتی ہے کہ آپ لوگ جائیں اور ریسٹ کریں، میں یہاں پہ ہوں نا قادر کے۔ قاسم کو یہ دیکھ کے بہت ہی خوشی ہوتی ہے کہ حرم قادر کے ساتھ سنسیئر ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ قاسم کو اپنے چھوٹے بیٹے قادر سے بہت زیادہ محبت ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی احساس والا لڑکا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اپنی خوشیوں کی قربانی دیتا آیا ہے دوسروں کے لیے، جبکہ حارث اس کے برعکس بالکل الٹا ہے۔ اس کو اپنی خوشیاں چھین کے لینے کی عادت ہے۔ انفیکٹ کسی چیز میں اس کی خوشی نہ بھی ہو، کوئی دوسرا اس میں خوش ہو تو حارث کی نیچر ایسی ہے کہ وہ اسے خوش نہیں دیکھ سکتا، اور اس کو سکون نہیں آتا جب تک کہ وہ اس سے وہ چیز چھین نہ لے۔ تبھی قاسم جب گھر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ حارث اپنی کسی بھی حرکت پہ شرمندہ تک نہیں۔ انہیں پھر سے یاد آ جاتا ہے کہ کیسے قادر کو پہلے بھی اس نے موت کے منہ تک پہنچایا تھا، اور تب بھی ایون ہاسپٹل میں پوچھنے تک نہیں آیا تھا کہ میرا بھائی کیسا ہے، اور اپنی ضد پہ ہی اڑا ہوا تھا کہ مجھے صوبیہ سے ہی شادی کرنی ہے، آپ قادر کے لیے کوئی بھی اور لڑکی ڈھونڈ کے لے آئیں۔ اور اس دفعہ بھی وہ بالکل شرمندہ نہیں تھا۔ اس نے تو ایون پوچھا بھی نہیں کہ قادر کیسا ہے، اس کو لگ رہا تھا کہ یہ سب شاید صرف ایک ڈرامہ ہے۔ باپ نے جب بتایا کہ اس کی برین سرجری ہوئی ہے تو وہ تو پھر سے ہنسنے لگ گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ایک معمولی سی چوٹ تھی، اس کی وجہ سے برین سرجری۔ اس کو اپنے باپ پہ بھی یقین نہیں آتا۔ قاسم کو اتنا غصہ آتا ہے کہ میرا یہ بیٹا کتنا سیلفش ہے، جسے اپنے چھوٹے بھائی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ بڑھاپے میں ہمارا بھی کیا سہارا بنے گا۔ اور اب کی بار وہ بہت ہی سخت فیصلہ لے چکے ہیں۔ وہ حارث سے کہتے ہیں کہ اب سے تم میری ولدیت سے برخاست ہو چکے ہو، میں یہی سمجھوں گا کہ میرا ایک ہی بیٹا اور ایک ہی بیٹی تھی، تم جہاں چاہو جا کے رہو، میں اپنے گھر کا سکون مزید تمہاری وجہ سے برباد کرنا نہیں چاہتا۔ کہکشاں بیگم ابھی بھی حارث کی سائیڈ لیتی ہیں، وہ تو آخر ماں ہے نا، وہ اپنے بیٹے کو ایسے کیسے جانے دیں، اسی لیے تو وہ اپنے بیٹے کی ہر غلطی بچپن سے معاف کرتی آئی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ قاسم صاحب آپ ایموشنل ہو کے اتنا بڑا فیصلہ بھی نہ لیں، لیکن قاسم اس دفعہ کہکشاں بیگم کو بھی چپ کرا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں اس سے امید ہی کیا ہے کہ یہ بڑھاپے میں تمہارے کام آئے گا۔ یہ انسان دنیا میں اپنے علاوہ کسی کے بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتا، اور اب ہم اس کو اتنا قابل تو کر ہی چکے ہیں کہ یہ اپنا گزارا خود اکیلے کر سکتا ہے، اپنی بیوی کو لے اور یہاں سے چلا جائے۔ صوبیہ تو یہ بات سن کے خوش ہو جاتی ہے اور وہ پلاننگ کرنے لگ جاتی ہے کہ واقعی اس گھر سے نکل کے شاید میری زندگی میں خوشیاں ہوں گی، اکیلے حارث میرے سامنے ہوں گے، اور جب حرم ان کے سامنے نہیں آئے گی تو ان کو میری خوبیاں بھی دکھائی دیں گی اور پھر وہ میرے قریب آ ہی جائیں گے۔ اور پھر صوبیہ چاہتی بھی تو یہی تھی کہ اس کو سسرال میں نہ رہنا پڑے، یہاں رہتے ہوئے تو ہر ٹائم اس کو ساس کو، نند کو اور ہر کسی کو خوش کرنے کی ہی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی، جبکہ صوبیہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ وہ صرف حارث کے ساتھ خوشیوں کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، گھومنا پھرنا چاہتی تھی۔ حارث روٹ کے اپنے کمرے میں آتا ہے تو صوبیہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ ہمیں سب کچھ بھلا کے اپنی زندگی نئے سرے سے شروع کر دینی چاہیے۔ حارث جو کہ پہلے ہی شدید غصے میں ہوتا ہے، اس کو تو یہی امید تھی کہ قادر شاید جان سے ہی چلا جائے اور حرم اس کی بیوہ ہو جائے تو پھر تو مجبوراً اس کو حارث کے ساتھ شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن یہ کیا، قادر کا آپریشن تو کامیاب ہو گیا، اوپر سے اس کے باپ نے اس کو ہی گھر سے نکل جانے کے لیے کہہ دیا، اور پھر صوبیہ تو اس کو ڈے ون سے ہی بہت ہی زہر لگتی ہے۔ وہ صوبیہ کو تو اسی ٹائم ڈانٹ دیتا ہے اور اسے کھری کھری سنا دیتا ہے کہ تم خود کو سمجھتی کیا ہو، میں اس گھر سے چلا جاؤں گا اور وہ بھی تمہیں لے کے، میں تمہیں طلاق دے کے تو جا سکتا ہوں، پر تمہارے ساتھ میں نے کبھی بھی اپنا فیوچر نہیں سوچا۔ صوبیہ حارث کی بہت ہی منتیں کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ آپ جیسا چاہیں گے میں بالکل ویسی ہو جاؤں گی، میں اپنی پڑھائی بھی کنٹینیو کر لوں گی اور میں بالکل حرم جیسی ہونے کی کوشش کروں گی، آپ صرف مجھے ایک چانس تو دے کے دیکھیں۔ لیکن حارث اسے کہتا ہے کہ تم حرم جیسی کیا، تم تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی، تم میں ہے ہی کون سی خوبی، نہ تو تم تعلیمی یافتہ ہو، نہ تمہاری پرسنالٹی ویسی ہے اور نہ ہی تمہاری شکل ویسی ہے، اور پھر تمہاری چوائس وہ بھی اتنی گھٹیا ہے
کہ جو بھی چیز لینے جاتی ہو بالکل پینڈوؤں کی جیسی پسند کر کے آ جاتی ہو۔ صوبیہ کو بھی بڑا شدید غصہ آ جاتا ہے اور وہ حارث کو سنا دیتی ہے کہ ہاں میری چوائس تو واقعی ہی غلط ہے، تبھی تو میں نے آپ کو چوز کر لیا اور قادر کو چھوڑ دیا۔ اس معاملے میں آپ سے متفق ہوں، اگر میں حورم کی طرح عقل مند ہوتی اور اچھی چوائس رکھتی تو میں قادر کو کبھی بھی ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ کتنا اچھا ہسبینڈ ہے، اپنی بیوی کو ہمیشہ سپورٹ کرتا آیا ہے۔ آپ جو بھی چاہ لیں، آپ قادر اور حورم کو کبھی بھی جدا نہیں کر پائیں گے۔ اور ساتھ ہی حارث کو یہ بھی کہہ دیتی ہے کہ جس طرح بیوی ہونے کے باوجود بھی آپ کو کبھی مجھ سے محبت نہیں ہو پائی، بالکل اسی طرح حورم کے دل میں بھی آپ کے لیے کبھی بھی محبت پیدا نہیں ہوگی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، اور آپ کو ساری زندگی پچھتانا ہی پڑے گا مجھے چھوڑنے کے بعد۔ حارث کو صوبیہ کی باتوں پہ بڑا شدید غصہ آتا ہے اور اسے کہہ دیتا ہے کہ میں تو تمہیں ویسے بھی چھوڑ دوں گا اور طلاق ہی دے دوں گا، فی الحال تو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ صوبیہ روتے ہوئے اپنی ماں کے کمرے میں جاتی ہے، جو کہ پہلے سے ہی قادر کے لیے دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں رو رو کے، اور صوبیہ کو آتا دیکھ کے وہ اس سے بات کرنے لگتی ہیں، لیکن صوبیہ پہلے ہی ان کو ٹوک دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پلیز امی اس ٹائم کوئی لیکچر مت دیجیے گا، اور زندگی میں میں نے کیا غلط کیا کیا صحیح کیا اس کے بارے میں فی الحال کچھ بھی سننا نہیں چاہتی۔ صوبیہ کی ماں کہتی ہیں کہ فی الحال تو میں صرف قادر کے لیے پریشان ہوں، اور میں تم سے بھی یہی چاہتی ہوں کہ تمہیں قادر کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ صوبیہ کہتی ہے کہ ماں کبھی آپ کو میری بھی فکر ہوئی ہے، میں آپ کی ہی بیٹی ہوں نا، اس وقت میری زندگی کتنی مشکل میں چل رہی ہے آپ کو اندازہ بھی ہے۔ حارث نے حورم سے کیا باتیں کہی ہیں، حارث حورم کو ابھی تک پسند کرتے ہیں اور مجھ سے کہہ چکے ہیں کہ مجھ سے شادی انہوں نے صرف حورم کو جلانے کے لیے کی تھی، وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتے اور مجھے ڈیورس دے دینا چاہتے ہیں۔ صوبیہ کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں تو تمہیں شروع سے ہی سمجھاتی آئی تھی، لیکن یہ زندگی تم نے اپنے لیے خود ہی منتخب کی ہے، کیا ہوتا اگر تمہاری قادر کے ساتھ شادی ہو جاتی، تب بھی تو تم اسی بڑے گھر کی بہو ہوتی، لیکن کتنی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزارتی، لیکن تمہیں تو زیادہ سے زیادہ کا لالچ تھا، حارث کی محبت میں اندھی ہو چکی تھی، تب تمہیں میری کوئی بھی بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ صوبیہ اپنی ماں کو چپ کرا دیتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ پلیز آج مجھ سے ایسی کوئی بھی بات مت کریے، اور ان سے یہ بھی کہتی ہے کہ میں حارث سے ڈیورس بالکل نہیں لینا چاہتی، آخر کار میں ان کی بیوی ہی ہوں، پلٹ کے تو میرے پاس ہی آئیں گے نا کبھی نہ کبھی۔ اب قادر تو ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ ہے، حورم اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے کہ قادر آج مجھے آپ کی مدد کی شدید ضرورت ہے، آج آپ کو میرے لیے ایک اچھا شوہر ثابت ہونا ہی پڑے گا، میں آپ کے بغیر بالکل نہیں رہ سکوں گی، آپ کو جلدی ہوش میں آنا ہوگا۔ اور قادر کے ہاتھ میں تھوڑی سی سرسراہٹ ہوتی ہے، حورم فوراً ہی اپنی ماں کو بلائے گی اور کہے گی کہ دیکھیے مجھے لگتا ہے قادر ہوش میں آ رہے ہیں، لیکن کیا واقعی ہی قادر ہوش میں آ رہا ہے، اور کیا حارث کو اپنی کسی غلطی کا احساس ہوگا یا وہ اس گھر سے چلا جائے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔